الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین، اما بعد۔ ابلاغ کے ذرائع، بات پہنچانے کے اسالیب ہر زمانے میں دین کی بڑی اہم ضرورت رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات اپنے اپنے دور کے فصیح ترین افراد چنے ہیں جو اپنی بات لوگوں تک پہنچانے کی بہترین صلاحیت رکھتے تھے۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب نبوت ملی ہے کوہ طور پر، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حضور یہی بات اپنی معذرت پیش کی کہ میری زبان میں لکنت ہے، میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اخی ہارون ہو افصح منی لسانا، میرا بھائی مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، اللہ اس کو میرا ساتھی بنا دے تاکہ میں اپنی بات صحیح پہنچا سکوں۔ ابلاغ، بات پہنچانا، بات پہنچانے کی صلاحیت، یہ دین کے تقاضوں میں ایک اہم تقاضا رہا ہے۔ اسی حوالے سے موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کے سامنے بات کی ہے تو فرعون نے جو طعنہ دیا ہے، بہت سے طعنے دیے، ان میں ایک طعنہ یہ بھی تھا ولا یکاد یبین، یہ تو لکنت کی وجہ سے سیدھی بات بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ زبان طعنہ بن گئی، ولا یکاد یبین، یہ تو صاف بات بھی نہیں کر سکتا، لکنت ہے اس کی زبان میں۔ تو فصاحت، بلاغت، ابلاغ کے ذرائع، بات پہنچانا، میسج کنوے کرنے کی صلاحیت، یہ نبوت کے اوصاف میں بھی ایک اہم وصف رہا ہے اور دین کے ذرائع اور مقاصد میں بڑا اہم مقصد رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں اپنی نبوت اور دعوت کو پہنچانے کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے اس وقت کے جو میسر ذرائع ابلاغ تھے حضور نے بڑی فراوانی سے استعمال فرمائے۔ اس وقت ابلاغ کے مواقع، منڈیاں ہوتی تھیں، میلے ہوتے تھے، تجارتی مراکز ہوتے تھے۔ حضور تشریف لے جاتے تھے اوقاز کے میلے میں، ذی المجنہ کے میلے میں، اور جا کر وہاں کی تمام تر خرافات کے باوجود اپنی بات کہتے تھے اور اس اجتماع کو اپنی بات پہنچانے کا ذریعہ اختیار فرماتے تھے۔ شاید ہی حضور نے مکی دور میں کوئی بڑا میلہ چھوڑا ہو یا حضور خود تشریف نہ لے گئے ہوں اور بات پہنچائی نہ ہو، قرآن پاک نہ سنایا ہو اور توحید کی بات نہ کہی ہو، اپنا میسج نہ پہنچایا ہو۔ اور پھر اس وقت کے جو ذرائع کے ابلاغ بڑے، خطابت تھی، شاعری تھی، خط و کتابت تھی۔ آج کا ٹیکنیکل دور تو تھا نہیں، نہ میسج کا دور تھا، نہ ٹی وی کا دور تھا۔ اس وقت بات پہنچانے کے ذرائع تین بڑے ذرائع تھے: خط و کتابت، خطابت، شاعری۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں ذرائع بھرپور طریقے سے استعمال کیے۔ دوسری قوموں سے خط و کتابت کے لیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو بطور خاص ہدایت کی، زبان سیکھنے کا حکم دیا۔ کہتے 17 دن میں میں نے سریانی زبان سیکھی ہے، جو اس وقت کی بین الاقوامی زبان تھی، اور ان کے ذریعے خط و کتابت ہوتی تھی۔ تمام حکمرانوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط و کتابت، پیغام رسانی، اور پھر خطیب اور شاعر۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقے میں خطابت مردوں میں تو تھی ہی، عورتوں میں بھی تھی۔ مردوں میں بڑے خطیب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بڑے خطیب تھے۔ خطیب الاسلام سب سے پہلے ان کو لقب ملا ہے، خطیب الانصار، خطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور انصار کی ایک اور خاتون تھی اسماء بنت یزید بن سکن رضی اللہ عنہ، یہ خطیبۃ الانصار کہلاتی تھی، اور کہتے ہیں روایات میں آتا ہے کہ اپنے دور کے بڑے خطباء میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا شمار بھی ہوتا تھا۔ ام المومنین کے حالات میں پڑھیں تو ان کے جو خاص ذوق بیان کیے جاتے ہیں ان میں ادب و شعر، قبائل کے نسب نامے اور خطابت۔ کہتے ہیں ان کی بڑی زبردست خطیبہ تھیں اور شعر فٹ کرنے میں ان کا ثانی کوئی نہیں تھا۔ موقع محل کے مطابق جب شعر فٹ کرتی تھی، شعروں کی حافظہ بھی تھی، بہت دیوانوں کے دیوان یاد تھے انہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جو ابلاغ کے میسر ذرائع تھے اس وقت کے معروضی حالات میں، وہ سارے استعمال کیے، شاعری کو بھی۔ بلکہ ایک واقعہ آتا ہے جب قریش کے شعراء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب میں اشعار کہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر پوچھا، بھائی وہ تلوار کی جنگ تو میرے ساتھ لڑتے تھے، یہ زبان کی جنگ کون لڑے گا بھائی؟ حسان بن ثابت کھڑے ہوئے رضی اللہ عنہ، زبان منہ سے نکالی، ہاتھ سے پکڑی، اور یا رسول اللہ اس زبان کے ساتھ ان کو چیر پھاڑ کر رکھ دوں گا۔ حضور نے فرمایا کیف فیہم نسبی، حسان قریش کی مذمت کیسے کرو گے؟ میرا نسب بھی تو وہی ہے، میرا کیا کرو گے؟ حسان بن ثابت نے کہا یا رسول اللہ آپ کو درمیان سے ایسے نکال دوں گا جیسے آٹے میں سے بال نکالا جانا۔ یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ابلاغ کے اس وقت کے ذرائع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور استعمال کیے۔ ہر دور میں ابلاغ، بات پہنچانا، اس کے جو وسائل ہیں، جو اسالیب ہیں، اسلوب مستقل چیز ہے، وسائل مستقل چیز ہے۔ آج بھی دین کی دعوت کا، دین کے پیغام کا دونوں میدانوں میں غیر مسلموں کو دین کی دعوت اور مسلمانوں کو دین کی طرف واپسی کی طرف ترغیب دلانا، اس کو اصلاح کہہ رہے ہیں۔ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینا اور مسلمانوں کی اصلاح، یہ دو میدان ہیں ہمارے، اور امت مسلمہ کی دین کی طرف واپسی۔ آج بھی ابلاغ کے ذرائع جو دنیا میں موجود ہیں وہ تقاضا کرتے ہیں کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ آج تو ابلاغ کے ذرائع کا دائرہ بہت پھیل چکا ہے، الیکٹرانک ہے، پرنٹ ہے، صحافت ہے، چینل ہے، میسج جو سوشل میڈیا جو ہے یہ تو سب سے زیادہ خطرناک میڈیا ہوتا جا رہا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس کے لیے جو حضرات بھی جہاں محنت کر رہے ہیں، اور یہ خوشی کی بات ہے کہ میسج ٹی وی اسی بات کو اپنا مشن بنا کر کہ ہم نے آج کے دور میں ابلاغ کے میسر ذرائع کو دین کی دعوت کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے، دینی اقدار کے فروغ کے لیے، دینی تہذیب اور ثقافت کی ترویج کے لیے، اسلام کے دفاع کے لیے ہم نے اس کو کام میں لانا ہے۔ بہت اچھا مشن ہے، بہت ضروری مشن ہے، دین کے تقاضوں میں سے ہے، دین کی ضروریات میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی میسج ٹی وی کا یہ مشن قبول فرمائے، کامیابی عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس کے ساتھ جتنا ممکن ہو تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔